अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको मियाँ बीवी की सेहत के मतलब और बेहतरीन अजवाज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बड़ा ही बेहतरीन नायाब तरीक़ाकार बताएंगे, जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए और एक बेहतरीन आपको घरेलू माहौल मैसर आए और आपकी परेशानियों में जो दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है उनको दूर करने के लिए और मियाँ बीवी के आपस के जो मामलात हैं उनमें एक अच्छी कशिश, एक अच्छी चाहत और प्यार मोहब्बत वाला सलूक जो है उसके बारे में आपको बताएंगे और साथ में आपको एक बड़ा ही बेहतरीन तोहफ़ा भी देंगे, जिसके इस्तेमाल से आपकी यानी कि दोनों मियाँ बीवी की जो घरेलू मामलात ज़िंदगी हैं और जो उनकी अपनी अज़वाज ज़िंदगी है, आपस में एक प्यार मोहब्बत खलूस की, उसमें भी बड़ा इजाफ़ा होगा। वक्त गुज़रने के साथ साथ, क्योंकि ये दौर बड़ा तेज़ है और नफ्सन नफसी का दौर है, लेकिन अगर हम तरीक़ाकार से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूल हैं उनके ऊपर अगर हम अमल पैरा हों तो आप यकीन जानिए मियाँ बीवी की जो अज़वाज ज़िंदगी है वो बड़ी ही खुशगवार गुज़रे। जहाँ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो अहकामात हैं, तरीक़ाकार हैं, मियाँ बीवी की आपस में जो निस्बत होती है, उन तरीक़ाकार से जब हम रूह गर्दानी करते हैं, पीछे हटते हैं और अपने नफ्स की ग़ुलामी करते हैं, अपनी अना की ग़ुलामी करते हैं, तो फिर जो मामलात हैं मियाँ बीवी के उनमें खलल आता है, उनमें दुश्वारियाँ आती हैं, नफ़रतें बढ़ती हैं और धीरे धीरे मामलात बहुत ख़राब होते जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक बेहतरीन माहौल घरेलू मैसर आए और हर मुश्किल में, हर परेशानी में, खा वो कारोबारी परेशानी हो, खा वो घरेलू हालात हों और खा मामलात रिश्तेदार के हों और या कारोबारी हों, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत हो, खलूस हो और इत्माद की फ़ज़ा जो है वो कायम रहे, तो उसके लिए लाजम है कि एज़ ए मर्द होने के नाते हमें भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये है कि हमें मियाँ बीवी को एक दूसरे पर यकीन होना चाहिए, इत्माद होना चाहिए। इत्माद एक ऐसी फ़ज़ा है जो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ खुशहाली लाती है।
اگر بے اعتمادی آ جائے آپ کے اندر تو پھر وہاں رشتوں میں دراڑ پڑتی ہے۔ البتہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بڑا ہی نازک رشتہ ہوتا ہے۔ سبھی رشتے ٹوٹ کے آپس میں جڑ جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، ملتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جڑنے والا مسئلہ نہیں رہ جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ۔ اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے بعد میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں۔ بہرحال اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو بہترین خوشگوار زندگی میسر آتی ہے جس سے۔ مثال کے طور پر ہمارے کوئی عزیز و قربا، کوئی ہمارا دوست یا کوئی ہمسایہ یا کوئی جاننے والا، کوئی بھی کسی بھی رشتے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اگر وہ آپ کو آپ کے یہ باتیں دونوں کے لیے ہیں، میاں اور بیوی دونوں کے لیے ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی اپنے خاوند کے متعلق یا خاوند کو بیوی کے متعلق کوئی نازیبا الفاظ بولتا ہے جس سے آپ کے دل و دماغ میں رنجش آتی ہے، غصہ آتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے جس نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، جس نے بیوی کو یا خاوند کو گفتگو کی ہے کسی بھی معاملے میں، آپ اس کی پہلے یہ جانچ پڑتال کریں، آیا کہ جس نے یہ باتیں کی ہیں وہ سچ ہے اور حقائق پر مبنی ہیں، یا جو باتیں کر رہا ہے وہ اس میں باتوں کرنے میں کتنی صداقت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل پیرا ہوں گے تو یقین جانیے کبھی بھی گھریلو معاملات میں خلل نہیں آئے گا، دراڑ نہیں پڑے گی، رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ اگر ہم دیکھی اندیکھی، جانے انجانے سنی بات پہ عمل کیا اور اس کو دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، جانا نہیں، اور اصلیت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، بات جو کی ہے اس کا لب لباب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو پھر ہم بہت خسارے میں ہیں، پھر ہم نے بہت غلطی کر لی۔ بجائے کہ ہم بعد میں پچھتائیں، ہمیں پچھتاوا رہے، ہم بیوی کی نظروں سے گریں یا بیوی خاوند کی نظروں سے گریں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم ان باتوں پہ توجہ دیں جو ہمیں ورگلا رہا ہے یا ہمارے رشتے میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے ہم اس کا محاصرہ کریں، اس کے بات کرنے کی نوعیت کو جانیں، اس کی وجہ کو جانیں، اس کو وجہ کیا ہے، وہ کسی کے بہکاوے میں ہے یا اس نے خود سے بات کی ہے یا اگر دیکھا ہے۔ یاد رکھیے بعض اوقات آنکھوں دیکھا کانوں سنا یہ بھی غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا پس منظر اور ہوتا ہے لیکن ہوکار کچھ بندہ اور رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت کے بھی ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ زیادہ تر عورتیں گھریلو معاملات کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ایز اے خامد ہونے کے ناطے اس کو غلط نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ضروری ہے یہاں پہ کہ ہم اس کی جو کرنے کا طریقہ کار ہے خامد کا یا بیوی کا، پہلے اس کو دیکھیں، آیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے کرنے کے فوائد کیا ہوں گے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ کریں تو انشاءاللہ یقین جانیے میاں بیوی کے رشتے میں کبھی بھی دراڑ نہیں پڑے گی، کبھی بھی خلل نہیں پڑے گا۔ اور اس جگہ ایک اور نقطہ قابل غور ہے، نئی نئی شادی بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، الحمدللہ ہونی بھی چاہیے، اللہ پاک سبھی کو خوشیاں دے، لیکن 2-4 مہینے کے بعد وہی خوشیاں، وہی پیار، وہی کشش، وہی اخلاق، وہی اخلاص، وہی پیار بھری باتیں، گفتگو، سبھی نفرت میں دھیرے دھیرے بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا ازالہ کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے ایسے خامد ہونے کے ناطے خامد پہ ذمہ داری ہے، خامد کی فرض بنتا ہے اس کا،
وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے۔ اب وہ ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کرے گا؟ فرض کریں اگر ماں کی وجہ سے رشتے میں دراڑ آ رہی ہے تو لازمی ہے کہ ماں کو ماں کا مقام دے، بہن کو بہن کا مقام دے، بھائی کو بھائی کا، باپ کو باپ کا، عزیز و اقربا کو ان کو مقام دے، جو ان کا حق ہے وہ دے، اور بیوی کا اپنا مقام ہے۔ اگر آپ اس سمت میں چلتے رہیں گے تو آپ یقین جانیے لازمی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اگر آپ ان چیزوں پہ توجہ نہیں کریں گے، والدین ہیں، بہن بھائی، عزیز و اقربا، کوئی بھی رشتے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی باتیں سن کے اگر آپ اپنی فیملی میں آ کے برا بھلا کہتے ہیں غصے میں آ کے، تو آپ خود ہی اپنے رشتے کی دراڑ کی وجہ بن رہے ہیں۔ جو بات کرتا ہے وہ تو کر گزرا، لیکن آپ اس بات کی نوعیت کو جانیں، اس کی اصل جو حقائق ہیں اس کی طرف توجہ کریں، اس بات کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی فیملی جو ہے آپ کی، اس رشتے میں کبھی دراڑ نہیں آ سکتی، ہو ہی نہیں سکتا اس طرح۔ تو آپ براہ کرم جیسا بھی ہو، ممکن ہو، پہلے آپ حقائق سے آگاہ ہوں۔ حقائق سے آگاہ ہونے کے بغیر اگر میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام و تہمت لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، تو پھر یہ زندگی جو ہے خوش اخلاق والی، پیار محبت والی، خلوص والی، یہ پھر نفرت میں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو خدارا ان سے جتنا بھی ہو سکے آپ دور رہیں، ان سے بچیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں رشتے میں دراڑ پیدا کرتے ہیں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں بہن بھائی بھی شامل ہیں، اس میں ہمسائے بھی شامل ہیں، اس میں یار دوست بھی شامل ہوتے ہیں، عزیز و اقربا بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے تب تک بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاشرے میں اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے، بچائے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم خود اعتمادی میں رہیں، بے اعتمادی والا کام نہ کریں۔ جب ہم بے اعتمادی والا کام کریں گے تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا، ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں سے جتنا بھی ہو سکے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑے انگھٹ اور بڑے دشوار گزار رستوں سے گزرتے ہیں یہ، اور گزرتے گزرتے زندگی بڑی دور تک ان کو لے جاتی ہے۔ اگر یہ ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، یقین جانیے۔ اگر آپ ثابت قدم ہیں، آپ کے اندر اعتماد کی فضا ہے، تو اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا انشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ۔ یہ رشتہ بڑا ہی مقدس ہے۔ ہر رشتے کو پیدا کرنے سے پہلے، ہر رشتے کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا تھا وہ میاں بیوی کا تھا۔ ہر رشتہ پیدا ہونے سے پہلے، بننے سے پہلے اللہ پاک نے جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ اللہ کو رشتہ بڑا ہی پسند ہے یہ، اور جب میاں بیوی میں دراڑ پڑتی ہے، جس وجہ سے پڑتی ہے یا جو اس کی وجہ بنتا ہے، وہ اللہ پاک کی ناراضگی مول لے لیتا ہے۔ اس بدبخت کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا گرا ہوا کام کر رہا ہے۔ اگر وہی میاں بیوی کو ملانے کا کام سر انجام دے تو اللہ پاک اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بڑا راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے دو خاندان ملائے ہیں۔ تو جو دراڑ ڈالتا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بہت بڑا گنہگار ہے وہ۔ جیسا بھی ممکن ہو، جہاں تک ہو سکے آپ ان چیزوں سے دور رہیں، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ اور ایک بات اور بھی خاص کر آپ ذہن میں رکھیں، خامد ہو یا بیوی ہو، جانے انجانے پہ غلطی ہو جاتی ہے، درگزر کیا کریں۔ اس غلطی کا پس منظر کیا ہے، اس کے پہلو کیا ہیں، اس کی وجہ کیا تھی،
पहले उसको आप देखें, उसको जांचें, उसको पहचानें आप। क्या खबर गलत गलत में सही हो रहा हो और देखने वाले को गलत लग रहा हो, चाहे मियाँ है चाहे बीवी है। अपनी औलाद को भी इसी तरह एक अच्छी फ़ज़ा में लाएं। सबसे पहले उसको दर्स दें, झूठ नहीं बोलना, अपने से बड़े का एहतराम करें, छोटे को इज़्ज़त दें। अगर औलाद के अंदर ये चीज़ें होंगी तो आपकी औलाद ईमानदार, मुखलिस, दयानतदार, हया वाली, शर्म व हया की पैकर और इखलाक होगा, मोहब्बत होगी उसके अंदर। और अगर आप खुद ही आप बुनियाद गलत रख रहे हैं, झूठ की रख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप घर में बैठे हैं और आपको बुलाने वाला कोई आया है, तो आप अपनी औलाद को कह रहे हैं कि उसको कह दो कि घर में नहीं है, तो आपने तो झूठ का खुद ही उसको दर्स दे दिया अपने बेटे को। ये पहली सीढ़ी है इखलाक की, ये पहली सीढ़ी है मंजिल की, ये पहली सीढ़ी है बच्चे के परवान चढ़ने की। और आपने पहले कदम पे उसको जब झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसको पैगाम दिया, वो पैगाम वो बाहर जाके देगा, तो फिर वो कल को झूठ ही बोलता रहेगा। इन चीज़ों से जितना भी हो सके दूर करें। सच बोलें, आप हर वक्त अपनी औलाद को सच का सबक दें, सच का दर्स दें। घर में खैर बरकत चाहिए, घर में सुकून चाहिए, घर में इज़्ज़त इखलाक एहतराम चाहिए, और हर तरह की परेशानी से टकराना चाहते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले झूठ को खैर बात कह दें। झूठ एक ऐसी लानत है जिससे आपकी फैमिली जो है बुरी तरह मुतासर होती है। फिर एक, फिर दो, फिर तीन, अल्लाह पाक आपको जितनी नेमत दे, जितनी रहमत दे, यानी बेटियां दें, बेटे दें, सभी फिर उस लत में लग जाते हैं एक आपके झूठ पे। तो आप जितना भी हो सके इन चीज़ों से ग्रेज करें, इन चीज़ों से दूर रहें। ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं और आपकी फैमिली के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। फिर झूठ पे अल्लाह राज़ी नहीं होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी नहीं होते, नाराज़ होते हैं। फिर आपके घर में खैर बरकत उठ जाती है। अगर आप बहुत परेशानी में हैं, कारोबार हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप सबसे पहले झूठ का दामन छोड़ें। जब आप झूठ का दामन छोड़ेंगे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। झूठ एक ऐसी लानत है जो घरों के घर बर्बाद कर देती है, खुशहालियाँ नहीं लाती, वो वहाँ पे बदहालियाँ लाती है, वो वहाँ पे नफ़रतें लाती है और अजियतें और अजीब अजीब परेशानी में मुब्तला करती है। फिर झूठ बोल के बंदा हर वक्त परेशान रहता है, कहीं इसको सच का पता ना चल जाए, कहीं हक़ाइक़ से आगाह ना हो जाए। तो उससे बेहतर है कि घड़ी पल की परेशानी मोल लें और शर्मिंदगी मोल लें, लेकिन सच का साथ दें, झूठ का साथ ना दें। अपनी औलाद को एक अच्छा सबक दें और वो है सच। झूठ नहीं बोलना, बस सच ही बोलना है। अब आ जाएं आप अपनी अज़वाज ज़िंदगी की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी के मामला जो होते हैं, उनके आपस में जो प्यार मोहब्बत के मामला होते हैं, जिनकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही पर्दे का हुक्म फरमाया है कि जितना भी ये मामला पर्दे में रहें, पर्दे में हों, ये उतने ही खैर बरकत वाले होते हैं। औलाद उतनी ही शर्म हया वाली होती है और उतनी ही बरकत वाली औलाद होती है। अब हम यहाँ पे गलती करते हैं। हम गलती क्या करते हैं, ये मॉडर्न मॉडर्न दौर है, बड़ा फास्ट दौर है ये। इसमें हम गाहे गाहे अपनी सेक्स लाइफ जो है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो एज ए मुसलमान होने के नाते सुन्नत नबवी, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत ही गलत हैं और बड़ी ही नामनासिब हरकतें ये। अगर हम चाहते हैं कि हम मियाँ बीवी में कभी भी प्यार कम ना हो, आप इस चीज़ को आज़मा के देखिएगा, तजर्बा कीजिएगा इंशाल्लाह। इसमें ना आपका कोई पैसा लगता है,
نہ آپ کا کوئی وقت لگتا ہے اور نہ آپ کو کوئی دشواری ہوتی ہے، بس آپ نے کرنا ہی ہے بس۔ اور یہ چھوٹا سا بڑا آسان سا طریقہ ہے یہ، انشاءاللہ آپ میاں بیوی کے اندر نفرت کی دراڑ نہیں پڑے گی، نفرت نہیں آئے گی انشاءاللہ آپ کے میاں بیوی کے اندر۔ یہ بڑا ہی آسان سا عمل ہے، بڑا ہی آسان سا طریقہ کار ہے۔ وہ یہ ہے جب بھی آپ مباشرت کریں، جب بھی آپ مباشرت کریں آپ اندھیرے میں ہوں، یاد رکھیے، اور جب آپ برہنہ ہوں لیکن اس کے باوجود، برہنہ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے پر شال یا چادر وغیرہ اڑے رکھیں۔ آپ جتنا بھی پردے میں رہیں گے اللہ آپ کو اتنا ہی عزت دے گا، بلند و بالا مقام دے گا، آپ کو اتنا ہی احترام دے گا، آپ کو اتنا ہی آپس میں محبت دے گا۔ لیکن اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ہے اس سے ہٹ کے آپ مباشرت کریں گے تو آپ اتنا ہی نقصان اٹھائیں گے۔ آپ کی اولاد کند ذہن یعنی گندے ذہن کی، اور کمزور ذہن کی، کمزور نظر کی، کمزور خیالات کی، اور پھر کمزور دل کی، پھر صحت کمزور، پھر چڑچڑا پن، یہ تھوڑی بیماری ہیں، یہ بہت زیادہ بیماری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جوان ہوتے جائیں گے وہ بھی پروان چڑھتے جائیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہوں گی وہ کیونکہ بنیاد غلط رکھی گئی، بنیاد صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں جا کے، والدین بڑھاپے میں جب جائیں تو وہ اولاد فرما بردار ہو، تو آپ یقین جانیے اس طریقے کا آپ پر عمل کریں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اس عمل کے صدقے آپ کو اللہ پاک بہت نوازے گا۔ آپ کو شرم و حیا والی جب اولاد ملے گی تو آپ سکون ہی سکون میں ہوں گے۔ سب سے پہلے وہی اولاد آپ کا احترام کرے گی، آپ کی عزت کرے گی، آپ کے ساتھ اخلاق سے محبت سے اور ایک جذبے سے آپ کی خدمت کرے گی وہ، کیونکہ آپ نے بنیاد اچھی رکھی تھی۔ جب آپ بنیاد اچھی نہیں رکھیں گے تو آپ کی عمارت صحیح نہیں رہے گی، وہ ڈگمگائے گی، وہ ڈول جائے گی، وہ گر جائے گی۔ آپ ان چیزوں پہ توجہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ہے اس پر توجہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد پاک ہے کہ جب بھی آپ مباشرت کریں اتنا اندھیرا ہو کہ آپ کی ہاتھوں کی یہ تلیاں جو ہیں ان کی جو روشنی ہوتی ہے یا آپ کو یہ سفیدی نظر آتی ہے وہ بھی آپ کو نظر نہ آئے، تو پھر اولاد انشاءاللہ حیا والی پیدا ہوگی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے لب مبارک سے یہ ارشاد پاک ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر جو عمل کرے تو اس کی اولاد حیا والی نہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سرکار نے جو فرما دیا وہ حق ہے، بس بات ختم ہوگی یہاں پہ، اس سے آگے کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی، نہ پھر گھر میں غربت آئے گی،